نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی گزشتہ درس میں ہو چکا۔ پھر اس کے بعد اسی مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تو نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ پہلی چیز تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، اور دوسری چیز یہ پسند ہے کہ میں نہی عن المنکر کروں، اور فرمایا کہ تیسری چیز مجھے پرانا لباس پسند ہے۔ تو پہلی 2 چیزیں جو ذکر فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو اس کو پسند فرمایا تو اس کو کر کے بھی دکھایا۔ اس لیے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو تم برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا سمجھو، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عزیمت پر عمل کرنے والے تھے، برائی کو ہاتھ سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی کو ہاتھ سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبیوں جیسا مزاج رکھتے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، اس لیے کہ ان کے مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں آئیں، کچھ معاملہ لے کر، اور وہ بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضرت عمر کو دیکھتے ہی وہ عورتیں بالکل خاموش ہو گئیں اور پردے میں جا کر چھپ گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اے خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تو گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ خواہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، فرمایا کہ عمر وہ تجھ سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مزاج کے اندر یہ بات تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اس چیز کو پسند فرمایا، اور عدل و انصاف کو قائم کرتے تھے، اس لیے کہ وہ برائی سے روکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شام کا بادشاہ جبلہ بن احم غسانی طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران اس کی چادر کے اوپر، اس کے جبے کے اوپر ایک بدو کا پاؤں آ گیا۔ تو ایک بدو کا جب پاؤں آیا تو وہ بادشاہ تھا، تکبر کا مارا ہوا، تو اس نے اس بدو کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ تو وہ بدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے جواب کے اندر تو بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا۔ تو وہ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ ایک عام آدمی ہے، بدو ہے، میں تو اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں، یہ کیسے میرے منہ پر تھپڑ مارے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر اونچ نیچ سب برابر ہے، تم اگر بادشاہ ہو، یہ ایک عام بدو ہے، تو اسلام کے اندر بدلہ پورا چکایا جائے گا۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ فلاں بادشاہ ہے وہ ظلم کرتا رہے اور فلاں غریب ہے وہ سہتا رہے، فرمایا کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر اسلام کے اندر یہ بات ہے تو پھر اسلام مجھے پسند ہی نہیں۔ وہ العیاذ باللہ ان اسلام سے ویسے ہی پھر گیا، مرتد ہو گیا اور بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو مرتد ہوتا ہے 100 مرتبہ ہو جا، لیکن جو اسلام کا قانون ہے وہ تیری وجہ سے بدلا نہیں جائے گا، اسلام کا قانون فرمایا کہ وہی رہے گا۔ تو وہاں پر کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی گئے، انہوں نے جا کر اس کو سمجھایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں خود شرمندہ ہوں کہ میں اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ دوبارہ اسلام قبول کر لوں، لیکن اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کا مجھے رشتہ دیں، میں پھر اسلام قبول کروں گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یہ تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو حضرت عمر کا معاملہ ہے، وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر ایک رشتے کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتا تھا تو تو نے اس کی یہ بات قبول کر لینی تھی۔ تو اس صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو کہو کہ اگر تو میری بیٹی کے رشتے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے تو میں تجھے رشتہ دے دوں گا، تو اسلام قبول کر لے۔ تو وہ صحابی جب وہاں پر گئے یہ پیغام لے کر، تو چونکہ وہ تکبر اس کے دل کے اندر تھا اور وہ تکبر کی وجہ سے اسلام سے پھر چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی پھر توفیق ہی نہیں دی۔ جب صحابی وہاں پر گئے تو اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا، وہ کفر کی حالت میں ہی مرا، لیکن اس کا کافر ہونا قبول کر لیا، لیکن اسلام کا جو قانون ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے اندر ذرا بھی رد و بدل قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر تو بادشاہ ہے اور وہ بدو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور وہ بدلے کے اندر تھپڑ نہ مار سکے؟ فرمایا کہ اسلام کا یہ قانون نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ میں اچھی باتوں کا حکم کروں اور برائی سے روکوں۔ اور آخری بات فرمایا کہ مجھے تیسری یہ بات پسند ہے کہ مجھے پرانا لباس پسند ہے۔ اور ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے کرتے پر 12 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کا امامہ مبارک پھٹا ہوا ہوتا تھا، اور ان کا جوتا گھسا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، لیکن اس حال میں زندگی گزارتے ہیں، اس قدر انہوں نے سادگی اختیار کر رکھی ہے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت دے رکھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا چاہیے کہ اپنا رہن سہن، اپنا کھانا پینا، اپنا لباس اب تبدیل کر لیں۔ ان کے دسترخوان پر ایک مرتبہ 2 سالن جمع نہیں ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنا رہن سہن، کھانا پینا، اپنا لباس تبدیل کر لیں۔ تو لیکن صحابہ کرام کو یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر صحابہ نے کہا کہ ہم حضرت حفصہ سے یہ کہلواتے ہیں، ان کی بیٹی بھی ہیں اور حضرت حفصہ ام المؤمنین بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی کہ آپ حضرت عمر کی بیٹی ہو، اور بیٹیاں اپنے باپ سے بہت ساری ایسی باتیں کر لیتی ہیں جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔
تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ اپنا لہن سہن تبدیل کر لیں، اپنا لباس کھانا پینا تبدیل کر لیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت عمر سے بات کی تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ حفصہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ بھول گئی ہو کہ جب تمہارے گھر کے اندر ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو نیچے بچھاتے تھے، وہی کپڑا رات کو اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ بھول گئی ہو، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے بھول گئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس قدر تذکرے فرمائے کہ خود بھی روئے اور اپنی بیٹی کو بھی خوب رلایا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری زندگی میرے سامنے ہے، تو میرا دل یہ کیسے چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جن حالات کے اندر دیکھا ہے، اب میں اپنا رہن سہن اپنا کھانا پینا تبدیل کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ عمر سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے پرانا لباس پسند ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، کم از کم ہم اتنا تو ہم ضرور کر لیں کہ ہم اچھے کھانے پینے کے لیے، اچھے لباس کے لیے کم از کم ہم گناہ کی طرف نہ جائیں۔ کم از کم ہم اتنا تو ضرور کر لیں کہ ہم اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے ہم حرام کی طرف نہ جائیں، ہم حلال پر اکتفا کر لیں۔ آج کل جو ہماری حالت ہے کہ ہم کمزور ہیں، تو اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ اچھا پہننے کے لیے ہم دوسروں کا حق دبائیں، اچھا کھانے کے لیے دوسروں کا حق دبائیں، حرام کی طرف جائیں، اس سے تو ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پسندیدہ چیزوں سے اتنا تو کم از کم ہمیں سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔